فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ نمبر اجنبی سا تھا۔ میں نے توجہ نہ دی۔ جب تیسری بار متواتر گھنٹی بجنا شروع ہوئی تو بادل نخواستہ فون اٹھایا۔ ہیلو، میں نے دھیرے سے کہا۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے شہر میں برف باری کا سنا، ویڈیوز بھی دیکھی۔ خدا کی پناہ، اتنی شدید سردی، درجہ حرارت -12 تک پہنچ گیا ہے۔ رات کو تو مزید ٹھنڈ ہوگی، اپنا بہت خیال رکھو۔ آواز کسی بزرگ خاتون کی تھی۔ میں نے روک کر بتانا چاہا کہ محترمہ، یہ غلط نمبر ہے، آپ شاید کہیں اور فون کرنا چاہ رہی تھی، مگر انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ بات جاری رکھی۔ موٹے کپڑے پہننا، سر پر ٹوپی پہنے رکھنا، اور ہاں، گیس کے ہیٹر کا خیال رکھنا، رات کو سوتے ہوئے وال بند کر دینا۔ میں نے ہیٹر کی طرف دیکھا جو اب بمشکل ٹمٹما رہا تھا۔ اس شدید ٹھنڈ میں اگر گیس چلی گئی تو رات کاٹنا مشکل ہو جائے گی، میں نے سوچا۔ دوسری طرف سے ہدایت کا پھر دوبارہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور ہاں، اصل بات تمہیں بتانا بھول ہی گئی۔ بیٹا، میرا ایک کام تو کرو۔ جی کہیے۔ اب میں نے ان کی باتوں کو غور سے سننا شروع کر دیا۔ وہ ایسا ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھی بزرگ خاتون ہے، مری قبیلے سے، کلی کیمپ سے آگے کومہردار کے میدان میں رہتی ہیں، اکیلی ہیں، نظر بھی کمزور ہے، لاوارث ہے۔ اس خون جما دینے والی ٹھنڈ میں خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ تم مہربانی کرو، اس کی خبر لو، کچھ گرم کمبل، لحاف وغیرہ اس تک پہنچا دو۔ میں تمہیں اس کی رہائش کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ میں نے چاہا کہ انہیں روک کر بتا دوں کہ بی بی، آپ نے نہ جانے کہاں رنگ کیا، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس کو ذہن نشین کرتا رہا۔ خاتون نے دھیرے دھیرے دعائیں دیتے ہوئے فون بند قطع کر دیا۔ اب میرے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ سب خواب سا لگا۔ حیران تھا کہ میں یہ سب سنتا کیوں رہا۔ جی چاہا فون کر کے معذرت کر لوں کہ محترمہ سوری، آپ نے رانگ نمبر پہ فون کیا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں اس کی ہدایت پر عمل کروں، لیکن اس ٹھنڈ میں باہر برف باری ہو رہی تھی۔ 5-7 منٹ اسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ خاتون کی ہدایت پر عمل کروں۔ نہ جانے وہ لاوارث بڑھیا کس حال میں ہوگی۔ لحاف سے باہر نکلا، گرم کپڑے پہنے، گیلری سے ہوتا ہوا اسٹور تک پہنچا۔ دروازہ کھولا۔ اپنے کمرے سے باہر ہر شے یک بستہ ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ ایک گرم لحاف، 2 چادریں، تکیہ وغیرہ لے کر باہر آیا۔ سامان گاڑی میں رکھا، کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا۔ باہر برف کے گالے بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر تہہ جمانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی نے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا وقت لیا اور تھوڑی ہی دیر میں چھاؤنی کے گلستان روڈ پر رواں تھی۔ موڑ مڑتے ہی زمزمہ مارکیٹ آ گئی۔ سوچا کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے لوں۔ میر قلم کے اسٹور سے، جو میر قلم کے کھوکے کے تسلسل میں اب ایک اسٹور کی شکل اختیار کر چکا تھا، کچھ بیکری کا سامان ساتھ لیا اور گاڑی گلی کیمپ کے راستے پر ڈال دی۔ خاتون کا بتایا ہوا ایڈریس مجھے یاد تھا، بلکہ پورا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی تھی تو چند سال پہلے میں نے ایک بڑھیا کو چند جانوروں کو ہانک کر اوپر پہاڑ کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ حیران تھا کہ اس انتہائی حساس علاقے میں یہ مری قبیلے کی خاتون کیسے رہائش پذیر ہے۔ معلوم ہوا کہ چھاؤنی سے اوپر کے علاقے میں مری قبیلہ آباد تھا، اس لیے اسے آج بھی مری آباد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قبیلہ یہاں سے چلا گیا ہے، لیکن اکا دکا لوگ ابھی بھی پہاڑ میں غار بنا کر رہتے ہیں۔ سیکیورٹی پر اپنی شناخت کراتے ہوئے میں کچھ ہی دیر میں اس غار کے دہانے پر تھا جس کی نشاندہی اس خاتون نے کی تھی۔ غار کے منہ پر لکڑی کا دروازے نما تختہ لٹکا ہوا تھا جس کے درزوں سے دھوؤں کے کثیف بادل نکل رہے تھے۔ ایک پتھر سے دروازے کو کھٹکھٹایا، جواب نہ پا کر کواڑ کو دھکیلا۔ گپ اندھیرے میں ایک بلی میاؤں میاؤں کرتی چلی آئی۔ میں نے پوچھا کوئی ہے؟ جواب میں دھیرے سے کمرے کے کونے سے آواز آئی، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے موبائل کی روشنی میں دیکھا ایک نفی و نزار بڑھیا غار کے کونے میں بوسیدہ کپڑے لپٹے سمٹی بیٹھی تھی۔ قریب ہی چولہے میں چند گیلی لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ میں نے لحاف بڑھیا پر ڈال کے کھانے کی اشیاء قریب رکھ دی اور پوچھا، اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ بڑھیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء قریب رکھ کر رخصتی کی اجازت چاہی۔ اندھیرے کمرے میں بھرے دھوئیں سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑھیا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں اور جانے کی اجازت دے دی۔ شدید ٹھنڈ میں کپکپاتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آیا۔ کچھ ٹھنڈ اتری تو چاہا کہ خاتون کو بتا دوں ان کی ہدایت پر عمل کر آیا ہوں۔
موبائل پر آئے ہوئے نمبر پر رنگ کیا۔ دوسری طرف سے کمپیوٹر سے آواز آئی، آپ کا مطلوبہ نمبر درست نہیں، شاید غلط نمبر ڈائل کیا ہوگا۔ میں نے دوبارہ ڈائل کیا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، لیکن جواب ہر ایک بار ایک ہی تھا۔ آج اس بات کو گزرے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب بھی میں کبھی کبھار یہ نمبر ڈائل کر لیتا ہوں، جواب وہی پرانا، آپ کا مطلوبہ نمبر درست نہیں۔